اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے عاشق، اپنے نبی کے عاشق محب ہر زمانے میں پیدا کیے۔ ابو جہل آیا تو معوذ اور معاذ بھی آئے، اور اسی طرح کعب بن اشرف نے گستاخی کی میرے نبی کی۔ قبیلہ اوس کا محمد بن مسلمہ آگے آیا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اس نے اس کو واصل با جہنم کر دیا۔ ابو رافع بن عبداللہ، اس نے گستاخی کی میرے پیغمبر کی۔ قبیلہ خزرج کا عبداللہ بن عتیق، اس نے مقابلہ کر کے اپنا نام مجاہدین مصطفیٰ میں کی لسٹ میں درج کرایا۔ اسماء شاعرہ، عین صاد میم لما، اسماء شاعرہ، بڑی حسین عورت تھی، شاعرہ تھی، اس نے شاعری کی میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کی۔ تو کیا ہوا؟ اسماء شاعرہ کو واصل جہنم کرنے والا کون صحابی ہے؟ عمر بن عدی، جو نابینا تھے۔ جب ان کو پتا چلا کہ اس شاعرہ نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ نے اس کو واصل جہنم کیا، تو نبی کا وہ غلام جو نابینا تھا اس کے ہاتھوں سے۔ ابو انک نے گستاخی کی تو حضرت سالم مقابلے میں آئے اور مجاہدین کی لسٹ میں اپنا نام لکھا۔ ابن حتل نے گستاخی کی تو حضرت زبیر بن عوام مقابلے میں آئے، آپ نے اس کا سر قلم کر دیا اور اپنا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھا۔ جب راجپال ہندو نے میرے نبی کے خلاف ایک کتاب شائع کی جس کا نام تھا رنگیلا رسول، میرے نبی پر، میرے نبی کی گستاخی پر اس نے کتاب لکھی، کتاب کا نام تھا رنگیلا رسول۔ حضرات محترم پھر مقابلے میں وہ عاشق آیا جس کے بارے میں علامہ اقبال قلندر لاہوری کا تاریخ ساتھ جملہ بڑا مشہور ہے۔ آپ نے کہا ساری زندگی ہے اقبال تو نے عشق مصطفیٰ پر شاعری کی، لیکن جب وقت آیا ترکھانا دا مڑا نمبر لے گیا ہے۔ وہ چند سالہ نوجوان جو ابھی جوان ہوا ہے، غازی علم الدین شہید راجپال کے مقابلے میں آ گیا۔ ڈنمارک کا اخبار جیلنڈ پوسٹن، جب اس نے میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی تو اللہ رب العالمین نے میرے نبی کا ایک غلام پاکستان سے ڈنمارک بھیجا، اس نے اس کو واصل با جہنم کیا، جس کو آپ عامر چیمہ شہید کے نام سے جانتے ہیں۔ اور جب پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر نے میرے نبی کی شریعت کو کالا قانون کہا تو حضرات محترم چونکہ وہ صاحب اقتدار تھا، اور ہم مسلمان صاحب اقتدار بندے کے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، رب العالمین نے اس کو واصل با جہنم کرنے کے لیے اپنا جو بندہ اور نبی کا غلام منتخب کیا، وہ اس کے پہرے داروں اور باڈی گارڈ میں ہی شامل تھا، اور اس کا نام تھا ممتاز حسین قادری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اور ابھی ایک قادیانی نے جب میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تو اللہ نے غازی خالد کو حوصلہ دیا۔ میرا نبی غازی خالد کے بقول اخباروں میں چھپا ہے، اس کا بیان ابھی جیل میں ہے، غازی خالد اب بھی جیل میں ہے۔ تو غازی خالد کو میرے پیغمبر خواب میں ملے اور فرمایا کہ وہ بندہ میری شان میں گستاخی کرتا ہے، تم اس کا بدلہ لو۔ پولیس والے بڑے حیران تھے کہ جب ہم نے گرفتار کیا تو چہرے پہ اتنا سکون تھا جیسے اس بندے کے چہرے پہ سکون ہوتا ہے جس کو اپنی بڑی مطلوب اور محبوب منزل مل چکی ہو، اتنا سکون تھا غازی خالد کے چہرے پہ۔ آج بھی جو اس کو ملاقات کے لیے جاتے ہیں وہ بڑا ہنس کر ملاقات کرتا ہے اور اس کے چہرے پہ عجیب سا سکون ہوتا ہے، کیونکہ جو نبی کا عاشق ہوتا ہے، جو نبی کے گستاخ کو واصل جہنم کرتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں فرما دیا اولئک حزب اللہ، اللہ کی جماعت تو یہی ہے۔ اب آج میں بھی اور آپ بھی، ہم سارے یہ چاہتے ہیں ہم اللہ کی جماعت بنے۔ اللہ فرماتا ہے میری جماعت بننا ہے تو میرے نبی کے وفادار بن جاؤ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 22 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نا، اس کی شان نزول میں علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ کب نازل ہوئی؟ خلیفہ بلا فصل کون؟ سارے بولیں، لوگوں نے تو جھوٹے کلمے بھی گھڑ لیے ہیں اب خلیفہ بلا فصل کے، آپ کو نام لینا گوارا نہیں، آپ سارے حضرات مل کے کہیں خلیفہ بلا فصل کون؟
حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول میرے نبی کا پہلا خلیفہ بلا فصل خلیفہ، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، پریشان تھے، یا رسول اللہ آج میرے باپ نے انتہا کر دیا، آپ کے خلاف غلط زبان بولی۔ اس وقت ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور صدیق اکبر کو یہ امتیازی شان حاصل ہے کہ صحابہ میں سے وہ صحابی جس کی 4 نسلیں صحابی ہیں وہ ایک ابو بکر صدیق ہے۔ آپ بھی صحابی، آپ کے باپ بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کے پوتے بھی صحابی، 4 نسلیں جس کی صحابی رسول ہونے کا جس کو شرف ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اس وقت حضرت ابو قحافہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، عرض کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ آج میرے باپ نے آپ کی شان میں گستاخی کی، میں برداشت نہیں کر سکا، میں اٹھا، میں نے مارا، وہ گر پڑا، چہرہ اس کا زمین پہ آیا، چہرے کے بل گرا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا باپ تھا، چھوڑ دینا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ، اب اگلے لفظ علامہ قرطبی نقل کرتے ہیں اس آیت کے شان نزول میں، عرض کرتے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر، یا رسول اللہ آپ تو کہتے ہیں چھوڑ دینا تھا، میرا باپ تھا، میرے پاس تلوار ہوتی، اگر میرے قریب تلوار ہوتی، آپ کی گستاخی چاہے میرا باپ بھی کرے ابو بکر صدیق برداشت نہیں کر سکتا، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں تلوار سے اپنے باپ کی گردن جدا کر دیتا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی، میرے رب کو جلال آ گیا، فرمایا او جبریل، ہاں رب جلیل، فرمایا سدرہ چھوڑ، جا میری وہی لے کے جا۔ آج ابو بکر نے نبی کی غیرت کے لیے، نبی کی دشمنی، دشمن کو چاہے اس کا باپ ہی تھا، اس کو بدلہ لیا ہے، جا جا میری آیت طیبہ لے کے حاضر ہو جا میرے نبی کی خدمت میں۔ اور یہ آیت لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اے محبوب، چاہے یہ ان کے رشتہ دار ہوں یا بھائی ہوں یا باپ ہو یا اولاد ہو، اگر یہ نبی کریم کی گستاخی کرتے ہیں تو یہ ان سے محبت نہیں کرتے، صرف نبی کے لیے۔ اے محبوب اعلان کر دو اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، نبی کے دشمن کو دشمن سمجھنے والے جو ہیں اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا ہے، صرف ایمان راسخ نہیں کیا، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اللہ نے روح الامین سے ان کی مدد کا اعلان کر دیا ہے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس جنت میں داخلہ کا اعلان کر دیا ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے محبوب اعلان کر دو یہ رب پہ راضی، اللہ ان پہ راضی۔ صرف ابھی انعام ختم نہیں ہوئے، فرمایا اولئک حزب اللہ، نبی کی غیرت کھا کے، نبی کے لیے، نبی کے دشمن کو دشمن سمجھنے والوں کو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی جماعت ہے، اولئک حزب اللہ، یہ عام جماعت نہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا خبردار، ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک ہمیشہ کامیاب اللہ کی جماعت رہتی ہے۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا واقعہ ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں علامہ قرطبی نے لکھا اور علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح، انہوں نے غزوہ احد میں اپنا باپ جراح سامنے تھا، وہ دشمن کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور جناب ابو عبیدہ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے تھے، اور انہوں نے باپ کو باپ نہیں سمجھا، مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کے بیٹے نے باپ کو قتل کیا۔ تو اس وقت یہ آیت طیبہ نازل ہوئی۔ ایک اور قول ہے کہ حضرت سعد بن نبی وقاص، ان کی ماں نے کہا اے سعد، تم نے جو کلمہ پڑھ لیا ہے نا، جس نبی کا دین قبول کر لیا ہے، اس سے بہتر ہے میری روح نکل جائے۔
میں تمہیں اس نبی کا غلام نہ دیکھوں، میری روح نکل جائے۔ تو کیا ہوا؟ آپ نے جواب دیا لو کانت لکا الف نفس، ماں ایک جان نہیں تیری 1000 جان ہو، اور ہر روح نکلتے وقت مجھ سے پوچھے کہ میں نکل رہی ہوں، نبی کا ساتھ چھوڑو گے کہ نہیں، تو میں 1000 روحوں کو نکلنے کی اجازت دے دوں گا، پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہ وجہ بھی بنی ہے شاید کے شان نزول کی۔ ایک اور بھی قول ہے کہ جناب ابو بکر صدیق نے بدر کے میدان میں جب بدر کی جنگ سے فارغ ہوئے تو آپ کا بیٹا جو کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا وہ سامنے آیا، اس نے کہا ابا جی 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے ہو، باپ تھے میں نے چھوڑ دیا۔ فرمایا بیٹا تم نے چھوڑ دیا، تم ایک بار بھی آ جاتے نا میں نہ چھوڑتا۔ جناب میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں۔ فرمایا بیٹے تو ہو، لیکن میں نے یہ نہیں دیکھنا تھا کہ بیٹا ہے، میں نے دیکھنا تھا میرے نبی کے مخالف آیا ہے، جو میرے پیغمبر کے مقابلے میں آئے، چاہے وہ بیٹا ہو۔ میرا جو ایمان ہے وہ کہتا ہے کہ نسبی اور خونی رشتے بھی ایمان کے رشتوں پہ قربان کرنے کے لیے ابو بکر تیار ہے۔ حضرت عمر فاروق بدر کے دن اپنے ماموں آس بن ہشام ماموں تھے عمر فاروق کے، سامنے آ گئے۔ ماموں نے چھوڑ دیا، بعد میں کہا کہ بھانجا ہے نا چھڑ دیتا ہے۔ فرمایا ایک باری میرے کواڑے تھے میں آنا تو میں نے نہیں دیکھنا تھا ماموں ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر یہ وہ صحابی ہیں جو حضور کو بڑے پیارے تھے، ان کی شکل کی شباہت کی تھوڑی بہت میچنگ ہوتی تھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ والدعا کے ساتھ۔ انہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو، بھائی مقابلے میں آ گیا جنگ کرتے کرتے، فرمایا یہ نہیں دیکھوں گا بھائی ہو، یہ دیکھوں گا میرے نبی کے مقابلے میں آئے ہو۔ ان کو واسل جہنم کیا۔ ارے صحابہ اکرام تو ذرا بھی برداشت نہیں کرتے تھے حضور کی گستاخی۔ عبداللہ بن ابی، حضور نبی کریم اپنے گدھے مبارک پر سوار ہو کے مدینے کے ایک محلے میں گئے، وہ محلہ قدرتی عبداللہ بن ابی بن ابی سلول کا تھا، وہ دشمن تھا۔ اس نے حضور کو گدھے پہ اپنے محلے میں جب دیکھا نا تو اس نے کہا کہ یہ گدھا بدبودار ہے، استغفر اللہ۔ گدھے کو کہا، نبی کو نہیں کہا، گدھے کو کہا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ پاس کھڑے تھے، انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا اے عبداللہ بن ابی سلول واللہ لحمار رسول اللہ اطیب ریحم من کا، اے عبداللہ بن ابی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے پیغمبر کے گدھے کی خوشبو تیری بدبو سے کئی گنا بہتر ہے۔ یہ بھی برداشت نہیں کیا اور ان کو مارا اور پیٹا اس کو، عبداللہ بن ابی کو۔ کس نے؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندے نے آ کے شکایت کی، جناب میرے علاقے میں میرا امام ہر نماز میں جب اونچی قرات کرنی ہوتی ہے نا تو اس میں سورت پڑھتا ہے عبس وتولی۔ کیا پڑھتا ہے؟ سورہ عبس وتولی پڑھتا ہے۔ آپ نے کوئی مزید جانچ پڑتال نہیں کی، جلاد کو بھیجا تلوار دے کے، فرمایا اس کے ساتھ جاؤ، اس نے انگلی اٹھا کے کہا نا یہ ہمارا امام ہے تو اس کا سار قلم کر دینا۔ اب سوال ہے 25 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، دماغ بھی درست ہے، شعور بھی ٹھیک ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ سوال تو ہو سکتا ہے کہ جناب پڑھتا تو قرآن ہی ہے نا، چلو عبس وتولی ہی پڑھتا ہے۔ کئی بندے کہتے ہیں قرآن ہی نہیں پڑھتے، کہا جی پڑھتا تو قرآن ہی ہے نا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا تمہیں یہ نہیں پتا کہ یہ عبس وتولی اللہ نے اپنے نبی سے جلال فرمایا ہے، اس کو اگر ہر رکعت میں وہ صورت یاد ہے جس میں اللہ نے نبی سے جلال فرمایا ہے تو وہ ہر رکعت میں پڑھتا ہے، انا اعطینا الکوثر اس کو نہیں آتی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والی نہیں پڑھتا۔ اگر یہ ہر رکعت میں وہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر بیماری ہے، یہ گستاخ مصطفیٰ ہے، اس کا علاج سر تن سے جدا ہے۔
تو فرانس کے صدر میکرون نے جو میرے نبی کے خاکے بنانے والے کو اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کے آخری رسوم میں گیا اور اس کے لیے فرانس کے سب سے بڑے ایوارڈ کا اعلان کیا، اس کی حمایت کی، وہ بھول گیا ہے۔ اس کو پتہ نہیں کہ 14 صدیوں کی مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، بے عمل مسلمان ہو سکتا ہے، آپس میں گتھم گتھا ہو سکتا ہے۔ ہمیں اگر تم مارتے تو ہم چپ ہے، عراق میں ہم چپ رہے، ہم مار کھاتے رہے، افغانستان میں چپ رہے، ہم مار کھاتے رہے، کشمیر میں ہم چپ ہیں، ہم مار کھاتے رہے، لیکن 14 صدیوں میں جب بھی کسی نے میرے نبی کی عزت پہ انگلی اٹھائی، اللہ کی قسم مسلمان نے برداشت نہیں کیا، مسلم قوم اکٹھی ہو گئی اور 14 صدیوں کی تاریخ گواہ ہے۔ اقبال نے بھی اسی لیے کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اس کو شکست دینی ہے تو نبی کا عشق نکالو، جتنے تک پیغمبر کا عشق سینے میں ہے یہ مسلمان نہیں دب سکتا۔ اور دیکھو ابھی 2 دن گزرے ہیں، وہ گھٹنوں کے بل گر گیا ہے، نیچے آ گیا ہے، سارا مورال ڈاؤن ہو گیا ہے۔ ابھی تو صرف کویت نے اعلان کیا ہے کہ تیری پروڈکٹ پر میں پابندی لگاتا ہوں، ترکی نے اعلان کیا ہے کہ فرانس کی کوئی پروڈکٹ میرے ملک میں نہیں آئے گی۔ پاکستان کی حکومت تو نہیں بول رہی، عوام نے خود ہی قانون بنایا اور خود ہی عمل کیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، سارے پیٹرول پمپوں پہ رش تھا، ٹوٹل کا پمپ خالی پڑا تھا۔ کس نے بتایا اس قوم کو؟ ارے یہ قوم اپنے نبی کے لیے سیسا پلائی دیوار ہے۔ تو جب اس نے دیکھا 2 دنوں میں ہی اس نے کہا نہیں میں معافی مانگنا، لیکن یہ معافی ہم تو نہیں دے سکتے، یہ معافی آپ کو کسی نے ستایا تو معافی آپ دو گے، میں نہیں دوں گا، یہ معافی پیغمبر دے گا، ہم نہیں دیں گے، ہم اپنا احتجاج کرائیں گے۔ اور آج انشاءاللہ جمعے کے بعد 3 بجے میلاد چوک سے لے کر اہل حدیث مسجد تک ہم ریلی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ نیٹ کا دور ہے، ہمارا اس سارے ایریے کے مسلمانوں کی آواز اپنے نبی کے حق میں اور نبی کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف اٹھے گی اور ہم احتجاج کریں گے تاکہ ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ نیٹ پر آپ سب لوگوں کا احتجاج آئے گا، جس کا جتنا ضروری کام ہے آج اپنے نبی کے لیے سارے کام چھوڑ دیں۔ بڑی مجبوریاں ہیں لیکن یا رسول اللہ آپ سے بڑی کوئی مجبوری نہیں، آپ کی ذات سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اہل حدیث حضرات کو بھی ہم نے دعوت دی ہے، وہ بھی آئیں گے۔ دیوبند حضرات کو بھی ہم نے دعوت دی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے ہم بھی آئیں گے، ہمارے اپنے علماء بھی آئیں گے۔ تو آپ حضرات نبی کی عزت کے نعرے لگانے ہیں، اس میکرون کے خلاف نعرے لگانے ہیں۔ ایسا نعرہ نہیں لگانا جس سے ہم آپس میں جو اکٹھے مسلمان ہیں جو فرقہ واریت کا سبب بنے۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ ابھی جمعے کے بعد انشاءاللہ ہمارا جلوس یہاں سے نکلے گا، 3 بجے تک ہم اس چوک تک پہنچ جائیں گے۔ جمعے کے بعد جانا نہیں، اس میں شامل ہونا ہے۔ اہل حدیث مسجد کے سامنے دعا ہو جائے گی، تھوڑا سا ٹائم آپ کا لینا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی حقیقی معنوں میں محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔